حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی پر رشک نہیں کیا سوائے حضرت خدیجہ کے، اور میں نے خدیجہ کو نہیں پایا، نہیں انہوں نے حضرت خدیجہ کو نہیں دیکھا تھا، وہ تو مکہ میں ہی فوت ہو گئی تھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بکری ذبح کرتے تھے تو آپ فرماتے تھے اس کا گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیج دو. اتنی کیئر، صرف بیوی کو نہیں کھلانا، بیوی کی دوستوں تک بھی چیز جائے. آج اگر کوئی عورت 2 کیک بنا لے تو سوال پیدا ہو جاتے یہ دوسرا کس کے لیے. اگر وہ کہے میں نے اپنی فرینڈ کو بھیجنا ہے، اوہ ہو، پھر تو شاید چھاتی گر پڑے. فرینڈ کو بھیجنا ہے، اتنے چھوٹے دل ہیں. اچھا بعض اوقات یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہم صرف فرینڈ کو بھیجتے ہیں، اس کی ماں کو نہیں بھیجتے، پھر اس کو لگتا ہے اچھا فرینڈ کو تو یہ تحفہ جا رہا ہے اور گھر والوں کی خبر نہیں. تو جب ہم رشتوں میں بیلنس کرتے ہیں نا، ماں اپنی جگہ، باپ اپنی جگہ، بہن اپنی جگہ، بھائی اپنی جگہ، بیٹا اپنی جگہ، بیوی اپنی جگہ، شوہر، پھر کم اعتراض ہوتے ہیں. جب گھر والوں کے پیٹ بھر جاتے ہیں نا، پھر آپ کسی اور کو بھی بھیج سکتے ہیں، پھر اعتراض کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. بہرحال وہ کہتی ہیں ایک دن میں غصے میں آ گئی. حضرت عائشہ تھوڑی جیلسی فیل ہوئی ہوگی. میں غصے میں آ گئی. میں نے کہا آپ تو ہر وقت خدیجہ خدیجہ کرتے رہتے ہیں، آپ تو ہر وقت خدیجہ کو یاد کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا نہیں تم بے فکر رہو، مجھے تم سے زیادہ محبت ہے، میں تو ویسے ہی کر رہا تھا. نہیں، ٹالا نہیں، کہا انی قد رزقت حبها، مجھے اس کی محبت کا رزق ملا ہے، میرے دل میں ڈالی گئی ہے اس کی محبت. یہ محبتیں اللہ ڈالتا ہے، انسانوں کی محبت اللہ ڈالتا ہے دلوں میں. تو فرمایا اللہ نے مجھے اس کی محبت دی ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو محبت اگر ہو تو اس کے اظہار میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بھی بہت محبت کرتے تھے. وہ کہتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں پیریڈز میں پانی پیتی اور اپنا برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی، آپ برتن سے اسی جگہ منہ رکھ کے پانی پیتے جہاں سے میں نے پانی پیا ہوتا تھا. یہ کیوں؟ کوئی ضروری ہے؟ محبت کے اظہار کے لیے. محبت اظہار مانگتی ہے. آپ صرف زبانی کہیں گے نا مجھے بہت محبت ہے. میرے والد ایک مثال دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی یہ کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے، وہ کہ اچھا ذرا پانی لا دو کہ تمہارے پاؤں ٹوٹے، خود اٹھ کے لے لو. تو کہتے ہیں یہ محبت نہیں ہوتی. محبت تو اطاعت سکھاتی ہے، محبت تو کیئر سکھاتی ہے. اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو پھر آپ کو اس کی کیئر بھی کرنی ہوتی ہے. تو بہرحال پیریڈز کی بات اس لیے کی گئی کہ اہل کتاب کے یہاں پیریڈ والی عورت کو تو گھر سے باہر ایک الگ جگہ بند کیا جائے. شاید آپ کو کبھی پاکستان میں گئے ہوں، شمالی علاقہ جات میں، ناردرن ایریاز میں ایک کمیونٹی رہتی ہے، میں وہاں جا چکی ہوں، اپنے ذہن میں نام نہیں آ رہا ان کا، میرے خیال کیلاش تھا جی. وہاں پر میں نے خود دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے گھروں میں ہیں اور ایک ہاسٹل ٹائپ چھوٹی سی جگہ تھی، تو کچھ عورتیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ادھر. میں نے کہا یہ ساری عورتیں یہاں کیوں رہ رہی ہیں؟ کہتے ہیں جب پیریڈز ہوتے تھے ان کو ادھر بھیج دیا جاتا ہے، گھر نہیں رہ سکتے. یہود کے یہاں بھی یہی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اپنے عمل سے کر کے دکھایا کہ عورت ناپاک نہیں ہو جاتی. یعنی ٹھیک ہے نماز نہیں اس نے پڑھنی اس لیے ہم کہتے ہیں ناپاک ہے، لیکن فزیکلی نہ اس کا لعاب دہن ناپاک ہے نہ اس کا پسینہ. ہمارے ہاں بھی اتنی غلط فہمی ہے کہ اگر پیریڈز میں کوئی کپڑا پہن لو بس بھائی اب تو دوبارہ اس میں نماز نہیں ہو سکتی. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اگر کوئی اسپاٹ لگ گیا اس پہ، بس اتنی جگہ آپ دھو لو اچھی طرح 3 دفعہ مل کے، تاکہ اس کی نجاست ساری نکل جائے، دوبارہ اسی کپڑے میں نماز ہو سکتی. بعض لوگ شادی کے کپڑے پہن کے اگر پیریڈز میں پہن لیں تو نماز ہی نہیں پڑھتے، وہ کہتے نہیں یہ اصل میں ناپاک کپڑے پہنے. بھی کہاں سے ناپاک ہو گئے؟ لا علمی ہے نا، لا علمی میں فرائض چھوڑ دیتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے گوشت کھاتے تھے جس جگہ سے حضرت عائشہ نے کھایا تھا. اچھا اس میں ایک اور مسئلہ بھی نکلتا ہے، وہ یہ کہ بیوی بھی پہلے کھا سکتی ہے اور پی سکتی ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر کٹھے کھانا کھا رہے ہیں اور بیوی نے پہلے گلاس اٹھا لیا تو شامت آ جائے یہ تو شوہر کا حق ہے کہ پہلے وہ پیے. ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ پینا چاہتا ہے وہ پی لے، آپ پینا چاہتی ہیں آپ پی سکتی ہیں. یہ محبت کی بات ہے. جب محبت ہوتی ہے نا تو
گلے شلے کو نہیں ہوتے، پھر بندے کو کمپلینٹس نہیں ہوتی، پھر انسان خوش ہوتا ہے، سیکریفائس کر کے دوسرے کو پہلے دے کے خوش ہوتا. آپ کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے نا تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے اس کو کھلاتے ہیں. یعنی میں نے ماں کو دیکھا، میری اپنی بیٹی، اس کا چھوٹا بچہ ہے، تھوڑا سا اس کی تھوڑی طبیعت کی خرابی چل رہی، تو ہم سب کھانا کھا رہے ہوتے اکٹھے، ونس اے ویک ہم اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، تو کھانا کھا رہے تھے، وہ اس کو لے کے کھڑی ہوتی ہے، کبھی اس کو کھلا رہی ہوتی ہے، کبھی کچھ. میرا دل اپنے بچے میں پڑا ہوتا ہے، اس کو اپنے بچے میں پڑا ہوتا ہے. میں ہر تھوڑی بات سوچتی ہے یہ کھانا نہیں کھا رہی، اور وہ یہ مسلسل کر رہی ہوتی ہے کہ اس بچے کو سیٹل ڈاؤن کرے. یہ ماں ہوتی ہے نا، ہر ماں کے اندر ایسے جذبات ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بچے سے محبت ہوتی ہے نا. وہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں حضرت عائشہ کے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 یتیم بچیاں تھیں. تو حضرت عائشہ سے اس نے کہا کہ میں بھوکی ہوں، مجھے کچھ چاہیے. تو حضرت عائشہ نے گھر میں دیکھا تو شاید ایک کھجور تھی. اس نے کیا کیا کہ کھجور کے 2 حصے کیے، ایک ایک بچی کو دیا، ایک ایک، اور خود بھوکی رہی. یہ ماں ہوتی ہے، خود بھوکی رہتی ہے، بچے کو کھلاتی ہے. جو چیز خود پسند ہوتی ہے وہ بچے کو دے کے زیادہ خوش ہوتی ہے اپنے خود کھانے سے اور خود لینے سے. اس کو ماں کہتے ہیں. تو محبت کا عملی اظہار ہمارے عمل سے ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کا اظہار ہمیں اپنے عمل سے کرنا ہے. پھر اسی طرح بیوی کے ساتھ وقت جو اچھا گزرے، اس اچھے وقت کی بھی تعریف کرنی چاہیے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا جب بھی تذکرہ کرتے تھے تو ان کی بہت تعریف کرتے تھے. وہ فوت ہو چکی تھی تو بہت تعریف کرتے. ایک دن مجھے غیرت آئی، میں نے کہا آپ اتنی زیادہ، ایک سرخ مسوڑوں والی عورت، یعنی بوڑھی تھی تو ان کے دانت گر گئے تھے، تو ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں جس کے بدلے میں اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بیویاں دی ہیں. آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اس کے بدلے میں اس سے بہتر کوئی بیوی نہیں دی. یہ سنسیئرٹی ہوتی ہے نا. وہ فوت ہو چکی ہیں، وہ سامنے نہیں ہے، مگر آپ پھر بھی ان کی محبت کا ذکر کریں. کیوں محبت اتنی کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ کفر کر رہے تھے، وہ میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ میری تکذیب کے لیے مجھے جھٹلا رہے تھے، اپنے مال سے میری ہمدردی اس وقت کی جب لوگوں نے مجھے اس سے دور رکھا، اور اللہ عز و جل نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی جبکہ میری دوسری بیویوں سے میری اولاد نہیں ہوئی. تو آپ نے محبت کی ساری وجوہات بھی بتا دی. اور یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ بچے کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ میاں بیوی کے بانڈنگ کو اور اسٹرانگ کر دیتی. اس کا بھی ہم خواتین کو خیال رکھنا چاہیے. بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں، جب ینگ ہوتے ہیں، میں بھی سوچتی تھی ایسے کہ ہے بچہ اگر پیدا ہو گیا نا، پھر ہماری آپس کی محبت جو ہے نا وہ کم ہو جائے گی، کیونکہ پھر وہ بچہ بیچ میں آ جائے گا، وہ انٹرفیئرنس کرے گا. لیکن میں نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بچے کی وجہ سے ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ اور ان دونوں کے بیچ میں کامن چیز آ جاتی ہے. دونوں مل کے ایک چیز کی فکر کر رہے ہوتے ہیں، کیئر کر رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا تو ازواج کو بھی شریک کرتے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ حبشی کرتب دکھا رہے تھے، کوئی کھیل کا مظاہرہ کر رہے تھے. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سر رکھ کر انہیں جھانک کے دیکھنے لگ گئی. یعنی آپ آگے کھڑے تھے، میں آپ کے پیچھے کندھے پہ جیسے ایسے رکھ کے ٹیک لگا کے تو دیکھنے لگ گئی. آپ نے اپنے کندھے میرے لیے جھکا دیے. آپ کا قد بڑا ہوگا اور ان کا ذرا چھوٹا ہوگا یا جیسے بھی، میں آپ کے کندھوں پر انہیں دیکھتی رہی، یعنی اسٹیک لگا کے دیکھتی رہی. جب میرا دل بھر گیا تو واپس آ گئی. اب یہ ہسبینڈ کا فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اگرچہ یہاں ہسبینڈ کا رول سمجھ آ رہا ہے، لیکن بعض اوقات وائس ورثا بھی ہوتا ہے نا. ہمیں کوئی سپورٹ دینی ہوتی ہے، بعض اوقات کوئی گھر میں بیمار ہو سکتا ہے. مجھے یاد ہے میرے والد جب بہت ایج ان کی ہو گئی تھی تو پھر وہ چل نہیں پاتے تھے، تو ان کے لیے ہر چیز بستر پر ہی ان کو کھانا دینا سب کچھ کرنا ہوتا تھا. میری والدہ کی ایج ان سے کافی چھوٹی تھی، لیکن پھر بھی امی بھی ایک ایج پہ آ کے تو اتنی اسٹرانگ نہیں رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ ان کے پاس ہر چیز ان کی کرتی تھی اور ہر لحاظ سے انہوں نے اپنی ساری ایکٹیویٹی ختم کر دی تھی. چھوٹے بچے کی طرح سارا کچھ امی کا ابا جی کے ارد گرد وہ ہو گیا تھا.
اب اگر یہ محبت نہ ہو، کیئر نہ ہو، تو انسان کہتا ہے کہ اب میں یہاں سے بھاگنے کا کوئی رستہ نکالوں، اب مجھ پہ لائبلٹی آ گئی، یا کہیں جا کے جمع کراؤں کہ کوئی اور دیکھے. تو یہ محبت ہوتی ہے رشتوں کے بیچ میں، اور اللہ کی خاطر جو محبت ہوتی ہے کہ اس کا ریوارڈ اللہ سے ہمیں ملے گا، تو یہ بہت سے کام آسان کر دیتی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ بھی بہت چھوٹی تھی، تو وہ ان کی دلچسپیوں کا خیال رکھتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ وہ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، میں نے آپ کے ساتھ پیدل دوڑ لگائی اور میں جیت گئی. پھر کچھ عرصے بعد میرا جسم بھاری ہو گیا، میں نے پھر آپ کے ساتھ دوڑ لگائی، اس مرتبہ آپ جیت گئے. آپ نے فرمایا آج کی جیت پچھلی ہار کا بدلہ ہے. آج آپ دیکھیں کہ ہسبینڈ کے پاس ٹائم ہی نہیں کہ ایسی کوئی دوڑ لگائیں، یا واک ہی، ایون واک پہ جانے کا وقت نہیں ہوتا اکٹھے، کیونکہ ہوتا ہی ہے نا کہ انسان گھریلو ذمہ داریوں اور بہت ساری چیزوں سے جب فارغ ہوتا ہے تو پھر دونوں کو اکٹھے ٹائم سپینڈ کرنے کا بھی کچھ موقع مل جاتا ہے. اس کو بھی انسان اگر ایک سنت سمجھ کے کرے. آپ میں سے کتنی خواتین نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ دوڑ لگائی ہوئی ہے؟ وہ بس فیو ہینڈز کھڑے ہیں. واک نہیں، دوڑ. ہاں اب دوڑ لگائیں، اب دوڑ لگا کے دیکھیں. ہم نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کے بارے میں، چونکہ ہم آپ کا نام آتا ہے، درود شریف پڑھتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اچھا آپ دوڑ بھی لگا سکتے ہیں، اور وہ بھی اپنی وائف کے ساتھ. یہ بھی سنت ہے، یہ بھی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. ہماری زندگیوں سے خوشیاں ہی ختم ہو گئی ہیں، اکٹھے ٹائم سپینڈ کرنا ہی ختم ہو گیا. ایک دوسرے کو ٹائم دینا ہے کہ وقت ہے ہی نہیں. ساری دنیا کے لیے وقت ہے، بیوی کے لیے وقت نہیں. تو پھر گھریلو زندگی کیسے خوشگوار ہو سکتی ہے؟ تو گھر والوں کا حق ہوتا ہے انہیں ٹائم دینا ہوتا ہے. پھر اسی طرح تحفہ دینا. شریح کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے صحرا اور بیابان میں زندگی گزارنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیلوں پر جایا کرتے تھے، یعنی دور نکل کے جاتے تھے. آپ نے ایک بار صحرا میں جانے کا، ڈیزرٹ میں جانے کا ارادہ کیا تو میرے پاس صدقے کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ بھیجا جس پر سواری نہیں ہوئی تھی، اور مجھ سے فرمایا عائشہ اس کے ساتھ نرمی کرنا، کیونکہ جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے وہ اس سے عمدہ اور خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے بھی نرمی چھین لی جائے وہ اس کو عیبدار کر دیتی ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو تحفہ دیا کس چیز کا؟ اس وقت کی کار کا، اونٹ کا. اونٹ سواری کے لیے ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو آج آپ دیکھیں الحمدللہ بہت سے ہسبینڈ اپنی وائف کو جب وہ ٹیسٹ پاس کر لیتی ہیں ڈرائیونگ مشکل سے، تو پھر تحفے میں گاڑی دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک کیا ہے؟ سنت ہے، ثواب کا کام ہے. اور ایسے تحفے دے کے جتانے نہیں چاہیے. اور کیا کروں تمہارے لیے، گاڑی بھی تمہیں لے دی، اب تم خود جاؤ خود کرو. نہیں، تحفہ دے کے کبھی کسی کو احساس نہ دلائیں کہ میں نے تمہیں تحفہ دیا، بلکہ شکر کریں اس نے قبول کیا ہے. خوشی اس کی ہوتی ہے نا، کوئی قبول کر لیتا ہے.